السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ناظرین آپ؟ آج ہم الحمدللہ رمضان المبارک کا مہینہ جاری و ساری ہے، اور آج ہمیں جوائن کیا ہے مفتی شفیق الرحیم خان صاحب نے، اور آج ہمارے ساتھ پوڈ کاسٹ میں شامل ہیں۔ چونکہ پہلے پاکستان میں ہوتے تھے تو ہم بہت سارے سوالات کرتے تھے الحمدللہ، اور بہت ہی اچھے انداز میں ہمیں جوابات عنایت فرماتے تھے۔ مفتی شفیق صاحب جو ہے وہ پاکستان میں ہوتے ہیں، تو آج ان سے انشاءاللہ سوالات کے جوابات انشاءاللہ لیں گے۔ السلام علیکم مفتی صاحب، اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں مفتی صاحب؟ جی خیریت الحمد سے ہیں؟ للہ رب العالمین، آپ سنائیں کیسے ہیں؟ ٹھیک ہیں؟ الحمدللہ الحمدللہ علی کل حال۔ اچھا مفتی صاحب، فی زمانہ بہت ساری چیزیں اس وقت جو ہے ہم دیکھ رہے ہیں رمضان المبارک میں اسپیشلی، کہ جب تراویح پڑھنے کے لیے جاتے ہیں مساجد میں تو بہت زیادہ ڈسٹربنس انوائرمنٹ ہو چکا ہے۔ جیسے کہ بچے جو ہیں وہ اس وقت جب نماز تراویح ہو رہی ہوتی ہے تو پیچھے جو ہے وہ اپنا کھیل رہے ہوتے ہیں، کود رہے ہوتے ہیں، مذاق مسخری میں لگے ہوتے ہیں۔ تو اس حوالے سے یہ سمجھیں سب کا ایک سوال ہے، تو میں آپ سے یہ سوال عرض کر رہا ہوں کہ اس حوالے سے بتائیں کہ اسلامی پوائنٹ آف ویو سے دیکھا جائے تو کیا ویلیوز ہونی چاہیے تراویح کے حوالے سے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ علی بھائی، یہ تو آپ کو بھی پتہ ہے کہ بچے ہمارا مستقبل ہوتے ہیں۔ اچھا، انہیں مسجد میں لانا بھی ضروری ہے، اس اعتبار سے کہ جی اگر ہم انہیں مسجد میں نہیں لائیں گے تو ان کی نماز کی عادت کیسے پڑے گی، مسجد میں آنے جانے والے کیسے بنیں گے۔ لیکن مسجد کا ادب بھی پھر دوسری طرف ضروری ہے۔ مسجد کا ادب اگر بچے نہ کریں تو پھر ان کو مسجد میں لانا منع ہے۔ حدیث شریف میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنی مسجدوں کو صلی اللہ علیہ وسلم۔ مجنونوں یعنی پاگلوں اور اپنے بچوں سے بچاؤ۔ لیکن خاص طور پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجنونوں سے، پاگلوں سے اور بچوں سے بچاؤ۔ کیوں؟ صلی کیونکہ اللہ علیہ بچے وسلم۔ مسجد میں آ جاتے ہیں، بے ادبی کرتے ہیں، لوگوں کی نمازیں خراب ہوتی ہیں۔ اس وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں مسجد میں لانے سے ہی منع فرما دیا۔ صلی اللہ علیہ اچھا، وسلم۔ ہمارے یہاں اب ہوتا کیا ہے، ایک کچھ عرصے پہلے اگر ہم جی دیکھیں ٹرینڈ یہ تھا کہ اگر کوئی بچہ مسجد میں آ جاتا تھا تو اور غلطی سے اگر وہ بڑوں کی صف میں شامل ہو جاتا تھا تو بڑے بوڑھے ہمارے کیا کرتے تھے کہ وہ سختی سے جھڑک کے اس کو بھگا دیتے تھے، اور وہ ایسا ہوتا تھا کہ پھر بچہ بعض اوقات پھر مسجد میں دوبارہ آتا بھی نہیں تھا۔ اچھا، اب ان چیزوں پہ سوشل میڈیا پہ بڑا شور ہوا کہ بھئی بچوں کو بالکل آنے دیا ایسے ہی جائے ہے۔ مسجد میں، ظاہر یہ بھی ضروری ہے کیونکہ میں نے آپ سے عرض کیا کہ ہمارا مستقبل ہے۔ اب اب جو میں دیکھ رہا ہوں اب صورتحال یہ ہو گئی ہے کہ اب ہر والد اپنے بچے کو، چاہے وہ جتنا بھی چھوٹا ہو، چاہے وہ نماز کو سمجھتا ہو نہیں سمجھتا ہو، چاہے وہ پاکی ناپاکی مسجد میں کر سکتا ہو نہیں کر سکتا ہو، ہر صورت وہ بچے کو لے آتے ہیں اور جہاں وہ خود کھڑے ہوتے ہیں برابر میں اپنے بچے کو کھڑا کر دیتے ہیں۔ اب آپ سمجھتے ہیں کہ یہ بات کتنی نقصان دہ ہو سکتی ہے؟ ظاہر ہے اگر صف قطع ہوگی تو ان کو بھی گناہ ملے گا اور باقی نمازوں کی نماز بالکل میں بھی فرق پڑے گا۔ تو اس میں جو ہے نا ہمارے یہاں میانہ روی کی بہت زیادہ ضرورت ہے۔ میانہ روی اس طور پر کہ سب سے پہلے دیکھا جائے کہ آیا جس بچے کو ہم مسجد میں لے کے جا رہے ہیں کہ ایسا تو نہیں کہ یہ مسجد میں جا کے نجاست کر دے گا۔ مسجد میں جا کے نجاست کرے گا تو ایسا بچہ صحیح۔ جس کا غالب ظن ہو، یعنی جس کے بارے میں غالب ظن ہو کہ وہ مسجد میں جا کے نجاست کر دے گا، اس کو مسجد میں لے کے آنا ہی جائز نہیں ہے۔ تو ماں باپ کو یہ سمجھنا چاہیے کہ صرف اس بچے کو مسجد میں بالکل لائیں کہ جو مسجد میں گندگی نہ کرے۔ اچھا، دوسری بات یہ کہ اگر نماز میں ساتھ بچے کو کھڑا کرنا ہے تو یہ دیکھ لیں کہ بچہ نماز کو سمجھتا بھی ہے کہ نہیں سمجھتا۔ اس میں عمر کی کوئی قید نہیں ہے۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ بچہ جو ہے وہ چھوٹا ہوتا ہے، یعنی 6-7 سال کا ہوتا ہے، لیکن نماز بڑے بھرپور طریقے سے وہ ادا کرتا ہے، بالکل نماز میں ادھر ادھر التفات نہیں کرتا، نماز کسی کی خراب بھی نہیں کرتا، کوئی شور شرابہ بھی نہیں کرتا، اپنے بدن سے بھی نہیں کھیلتا۔ تو ایسا بچہ اگر ہے تو اسے اگر والد مسجد میں لے کر آتے ہیں تو بالکل لے کے آ سکتے ہیں۔ لیکن اگر ایسا بچہ نہیں ہے، جو ایسا بچہ ہے کہ جو صف قطع کرتا ہے یا نماز کو سمجھتا ہی نہیں ہے یا اچانک صف سے نکل کے بھاگ جاتا ہے، اس طرح کے بچے کو پھر صف میں کھڑا نہیں کرنا چاہیے، نہ اسے مسجد میں لے کے آنا چاہیے۔ اچھا، پہلی قسم کا جو بچہ ہے جو نماز پراپر ادا کر سکتا ہے، اسے چاہیے کہ پیچھے کھڑا کریں۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو طریقہ کار تھا وہ یہ تھا کہ سب سے پہلے بڑوں کی صف ہوا کرتی صلی تھی۔ اللہ علیہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم۔ وسلم باقاعدہ اعلان فرماتے تھے کہ تم میں سے جو بڑی عمر کے لوگ ہیں وہ میرے قریب آ جائیں۔ تو بڑی عمر کے جو صحابہ تھے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب کھڑے ہوتے تھے، پھر اس کے بعد جو ہے وہ جو چھوٹی عمر کے ہوتے تھے ان کی صف ہوتی تھی، پھر اس کے بعد بچوں کی صف الگ سے ہوتی تھی، اور پھر آخر میں جو ہے وہ خواتین کی صف ہوا کرتی تھی۔ یہی طریقہ آج بھی ہمیں اپنانا چاہیے جو کہ سنت کے مطابق ہے ٹھیک۔ کہ بڑے اگر اس طرح کے بچے کو، جیسے میں نے بتایا کہ وہ بچہ جو نماز پراپر ادا کر سکتا ہے، مسجد میں نجاست نہیں کر سکتا، ایسے بچے کو اگر والدین مسجد میں لاتے بھی ہیں تو انہیں چاہیے کہ خود آگے کھڑے ہوں اور پیچھے بچوں کی علیحدہ صف بنائیں اور اس صف میں بچے کو کھڑا کریں۔ ہاں، یہ ضرور ہمارے فقہا نے لکھا ہے کہ اگر صرف ایک ہی بچہ مسجد میں ہے اور کوئی بچہ نہیں ہے تو اب اس بچے کو
بڑوں کی صف میں بھی کھڑا کیا جا سکتا ہے. لیکن عام طور پہ جس طرح ہماری بات رمضان مبارک کے حوالے سے چل رہی ہے، تو رمضان میں ہم یہی دیکھتے ہیں کہ رمضان میں ایک تعداد ہوتی ہے بچوں کی، تو ہونا یہ چاہیے کہ انتظامیہ جو مسجد کے کرتردتا لوگ ہیں یا امام صاحب ترغیب دلا کر والدین کو سمجھائیں، والد صاحب کو سمجھائیں، جو ان کے بڑے ان کو لے کر آئیں، انہیں سمجھائیں کہ بھائی آپ آگے کھڑے ہوں اور بچوں کی صف پیچھے بنائیں، اور پھر یہ ہو کہ بچوں کی صف علیحدہ پیچھے بنی ہو اور اس پر پراپر جو ہے وہ کوئی نہ کوئی بڑا شخص سلام پھرنے کے بعد تھوڑی تھوڑی دیر میں نظر بھی مارتا رہے تاکہ بچے پراپر کھڑے ہو سکیں. تو اگر ہم اس سنت پر عمل کریں گے اور اس طریقے پر عمل کریں گے تو ہمارا بچوں کو مسجد میں لانا اور ان کو اس طرح نماز ادا کروانا درست ہے. لیکن اگر پہلی والی صورت جو شروع میں نے بتائی کہ بچہ مسجد میں نجاست کر سکتا ہے اسے لے آئے، یا جو ہے وہ بچے کو نماز پڑھنا ہی نہیں آتی، وہ نماز کو سمجھتا ہی نہیں ہے کہ نماز کیا چیز ہے، تو پھر ایسے بچے کو مسجد میں لانا اور صف میں کھڑا کرنا یہ کسی طرح بھی درست نہیں ہے. تو یہاں پر پوائنٹ یہ ہے کہ ہمیں میانہ روی اپنانی چاہیے. ایسا بھی نہ ہو کہ بچوں کو بالکل ہی مسجد سے بھگا دیں، اور ایسا بھی نہ ہو کہ جس بچے کو بھی لے کر آئیں چاہے وہ چھوٹا ہو چاہے جتنا بھی نہ جی سمجھ ہو اسے لا کے بڑوں کی صف میں کھڑا کر دیں. تو یہ نہیں ہونا چاہیے، میانہ روی ہونا چاہیے. جی جی، جزاکم اللہ خیر و حسن الجزا. الحمد للہ کنفیوژن دور ہو گئی، اور امید کرتا ہوں جو دیکھ رہے ہیں ان کی بھی جو ہے کنفیوژن دور ہو گئی ہوگی کہ اس کا کیا معیار ہے اور اسلام اس کے حوالے سے کیا کہتا ہے. اچھا مفتی صاحب، دیکھا یہ بھی جاتا ہے کہ آج کل مروجہ جو اس وقت، پہلے تو ہم نے دیکھا ہے بچپن میں کرسیاں وغیرہ نہیں ہوتی تھیں، مگر موسٹلی اس وقت جو ہے لوگ جو تراویح جو ہے نا وہ کرسی پہ بیٹھ کے پڑھ رہے ہیں، جبکہ وہ اپنے گھر سے جو ہے وہ چل کے آئے ہوتے ہوں، مگر پھر بھی وہ تراویح جو ہے نا بیٹھ کے پڑھ رہے ہیں کرسیوں پہ. تو شریعت کے حوالے سے، اس حوالے سے شریعت کیا حکم دیتی ہے؟ دیکھیں جو لوگ سجدہ نہیں کر سکتے، ایسا شخص ہے کہ جس کی کمر میں گھٹنے میں کوئی تکلیف ہے جس کی وجہ سے وہ زمین پر سجدہ نہیں کر سکتا، تو اب ایسے شخص کو اجازت ہے کہ وہ بیٹھ کر نماز پڑھ لے. اب بیٹھنے میں ہمارے یہاں پہلے تو یہ ہوتا تھا، جب تک یہ کرسیوں کا فیشن نہیں آیا تھا تو لوگ زمین پر بیٹھ کے ہی نماز ادا کر لیا کرتے تھے. لیکن اب چونکہ کرسیوں کا فیشن آ گیا، نئے نئے طریقے کے بالکل. اسٹولز آ گئے، تو اب لوگ وہ استعمال کرنے لگے. تو بہرحال ان اسٹولوں کا ان کرسیوں کا استعمال کرنا جائز ہے. لیکن یہاں معاملہ سنگین اس لیے ہو جاتا ہے کہ اکثر لوگ وہ کرسیاں استعمال کرتے ہیں یا کرسیاں اس طریقے سے صف میں رکھتے ہیں کہ صف منقطع ہو جاتی ہے. یعنی اگر کوئی شخص بیٹھ کے نماز پڑھ رہا ہے تو اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ وہ سب سے الگ ہو گیا، اسے بھی صف میں اس طریقے سے بیٹھنا ہے کہ گویا کے برابر والے سے کے کندھے سے کندھا ملا ہوا ہو. لیکن ہمارے یہاں نمازی حضرات اس بات کا اہتمام ہی نہیں کرتے، اپنی کرسی بس رکھی اور بیچ صف کے اندر وہ بیٹھ جاتے ہیں، اور پھر برابر والا جو ہوتا ہے وہ تھوڑا فاصلے پر ہوتا ہے، اس طرف والا بھی تھوڑے فاصلے پر ہوتا ہے، یعنی دونوں طرف سے صف جو ہے وہ قطع ہو رہی ہوتی ہے، اور صف قطع کرنا یہ گناہ ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر وعید بیان فرمائی ہے کہ کوئی بھی جو ہے مسلمان صف نہیں صحیح. کاٹ سکتا. صلی اللہ علیہ تو اب وسلم. صف کو متصل رکھنا، کندھے سے کندھا ملا رکھنا یہ واجب. اب اگر کرسی بیچ میں رکھ کے نماز پڑھیں گے تو پھر ظاہر ہے کہ صف قطع ہوگی. اگر صف قطع ہوگی تو آپ کا اس طرح کرسی بیچ میں رکھ کر نماز پڑھنا یہ بھی درست نہیں ہے. اب پھر مجبوری میں پھر ہمارے ائمہ آپ نے دیکھا ہوگا کیا کرتے ہیں بعض مساجد میں، کہ انہوں نے کیا کیا ہے کہ بالکل. جو کرسی والے حضرات ہیں ان کو سب سے پیچھے بٹھا دیتے ہیں کہ بھائی آپ جو ہے وہ جماعت سے الگ ہٹ کے، پیچھے کئی صفوں کا فاصلہ ہوتا ہے وہ سارے پیچھے صحیح. بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں. تو دیکھیں یہاں بھی جو ہے نا میانہ روی کی ضرورت ہے. سب سے پہلی بات یہ کہ جو کرسی پہ نماز پڑھنے والا ہے وہ غور کر لے کہ آیا وہ بیٹھ کر نماز پڑھنے کا اہل ہے بھی یا نہیں. جس طرح کہ آپ نے کہا کہ گھر سے چل کر باقاعدہ آیا اور یہاں پر کرسی پہ نماز پڑھ رہا ہے، تو بنیاد یہاں پر یہ ہے، یعنی جو معیار ہے وہ یہ ہے کہ اگر کوئی شخص سجدہ کر سکتا ہے، زمین پر سجدہ کر سکتا ہے، تو اب وہ کرسی پر بیٹھ کر یا زمین پر بیٹھ کر یا ویسے ہی بیٹھ کر نماز نہیں پڑھ سکتا. لیکن اگر کوئی شخص جو ہے وہ سجدہ نہیں کر سکتا زمین پر، تو اب اسے بیٹھ کر نماز پڑھنے کی اجازت ہے. اب یہاں دونوں صورتیں ہیں، چاہے وہ زمین پر بیٹھ کے نماز پڑھے یا وہ کرسی پر بیٹھ کے نماز پڑھے. اچھا یہاں پر ایک معاملہ اور ہے، بڑا سینسٹیو معاملہ ہے جس پہ لوگ توجہ نہیں کرتے. لوگ ہمارے یہاں فوراً جو ہے وہ کرسی اپنا لیتے ہیں، حالانکہ بہار شریعت میں بھی لکھا ہے کہ اگر کوئی شخص بالکل مکمل طور پر زمین پر جھک کر اپنا ماتھا زمین پر نہیں لگا سکتا، لیکن کم از کم اس پر قادر ہے کہ وہ زمین پہ اگر 4 5 انگل 6 انگل کی کوئی بلاک رکھ دی جائے اس پر وہ ماتھا ٹکا سکتا ہے، تو اب ایسا شخص بھی صحیح کے حکم میں، ایسا شخص بھی زمین پر ہی سجدہ کرے گا. اب وہ کرسی پر یا بیٹھ کر نماز ادا نہیں کر سکتا. یہ لوگوں کو توجہ کی ضرورت ہے، اس مسئلے پر توجہ کریں کہ کئی لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں کہ جو اگر زمین سے کوئی 8 9 انگل کوئی چیز رکھ کر زمین پہ رکھ دی جائے تو وہ سجدے پہ قادر ہو جاتے ہیں، لیکن لوگ اس چیز کو دیکھتے ہی نہیں ہے، بس ذرا تو کوئی تکلیف ہوئی فوراً ہی کرسی کا استعمال شروع کر دیا. تو اب یہاں پر پہلی بات میں نے عرض کی کہ یہاں پہ لوگ جو خود کرسی پر بیٹھ کے نماز پڑھ رہا ہے اسے غور کرنا ہے کہ آیا وہ سجدے پر قادر ہے یا نہیں ہے. اور جو میں نے صورت بتائی کہ زمین پر اگر کوئی 8 یا 9 انگل تک کی کوئی چیز رکھ کر اور وہ زمین پر اپنا ماتھا ٹکا سکتا ہے، تو اب اسے زمین پر ہی صحیح طور پر نماز پڑھنی پڑے گی اور کھڑے ہو کے نماز پڑھنی پڑے گی. دوسری بات یہ کہ اگر کسی شخص کے حق میں یہ بات ثابت ہو جائے کہ بھئی وہ کسی طرح بھی زمین پر سجدہ نہیں کر صحیح. سکتا،
تو اب ایسا شخص جو ہے وہ بیٹھ کے نماز پڑھے گا، قیام اس پر سے ساقط ہو جائے گا۔ اچھا، بیٹھ کر نماز پڑھنے میں پھر وہ اختیار ہے، چاہے زمین پہ بیٹھے چاہے کرسی پر بیٹھے، لیکن اگر اب کرسی پر بیٹھ کے نماز پڑھ رہا ہے تو اس پر لازم ہے کہ وہ یہ دیکھے کہ میری کرسی صف میں رکھنے کی وجہ سے جو میرے دائیں اور بائیں کے لوگ ہیں وہ مجھ سے کندھے سے کندھا ملا پا رہے ہیں یا نہیں ملا پا رہے ہیں۔ اگر وہ اس طرح کرسی رکھتا ہے کہ دائیں یا بائیں کے لوگ کندھا نہیں ملا پاتے تو اس کا اس طرح کرسی رکھنا یہ درست نہیں ہوگا۔ لہٰذا لوگوں پر جو کرسی پہ نماز پڑھتے ہیں ان پہ لازم ہے کہ وہ ایسی کرسی یا ایسا سٹول استعمال کریں کہ جس میں سیدھے ہاتھ اور الٹے ہاتھ دائیں بائیں والے جو ہے وہ اس سے کندھے سے کندھا ملا سکے۔ اور اس طرح کے سٹولز ملتے ہیں مارکیٹ میں، پلاسٹک کے جو سمپل سٹول ہوتے ہیں وہ اویلیبل ہوتے ہیں، وہ اگر صف میں رکھ کے بندہ بیٹھ جائے تو بالکل پراپرلی برابر والے دونوں طرف والے اس سے کندھے سے کندھا ملا سکتے ہیں، لیکن ہمارے یہاں بہرحال اس کا اہتمام نہیں ہوتا۔ تو یہی میں بات شروع میں عرض کر رہا تھا کہ یہ میانہ روی چاہیے اور اس کی ضرورت ہے کہ جو نماز پڑھنے والے ہیں کرسی پر بیٹھ کر وہ پہلے غور کر لیں کہ آیا میں کرسی پر بیٹھ کے نماز پڑھنے کا اہل ہوں بھی، یا مجھے کھڑے ہو کر باقاعدہ زمین پہ سجدہ کرنا ہے۔ اور اگر وہ سمجھتا ہے شرعی مسئلہ اس کے حق میں ثابت ہے کہ وہ معذور ہے، زمین پر سجدہ نہیں کر سکتا، تو اس صورت میں وہ کرسی پر چاہے بیٹھ کے نماز پڑھے، لیکن کرسی وہ استعمال کرے کہ جس میں دائیں اور بائیں کے لوگوں سے جو ہے صف قطع نہ ہو، کندھے سے کندھا ایسا نہ ہو کہ ملنے سے رہ جائے۔ کندھے سے کندھا ملنا ضروری ہے۔ اگر ایسا شخص کوئی ہے اور وہ کرسی پر بیٹھ کے نماز پڑھتا ہے اور اس طرح نماز پڑھتا ہے کہ اس کے دائیں جانب والا اور بائیں جانب والا دونوں لوگوں سے اس کا باقاعدہ کندھا مل جاتا ہے، تو یہ 20 صف میں بھی کرسی رکھ کے نماز پڑھ سکتا ہے، اس سے نماز میں جماعت میں کوئی خرابی نہیں آئے گی۔ لیکن اگر یہ صورت نہیں ہے، اس کی وجہ سے صف قطع ہوتی ہے، دائیں اور بائیں والے کندھا نہیں ملا پاتے، تو پھر اس پہ لازم ہے کہ یہ پھر سب سے ہٹ جائے، پیچھے ہو جائے۔ جس طرح ہمارے یہاں لوگوں نے حل یہ نکالا ہے کہ پیچھے الگ صف بناتے ہیں، تو پھر یہی کرے، کیا کرے، مجبوری میں کوئی حل نہیں نکلتا تو پھر یہی حل سیکھے۔ صحیح۔ چلیں، جزاکم اللہ خیر و احسن الجزا۔ اچھا، اس کے ساتھ ساتھ ایک سوال بھی یہ تھا کہ ایک ہی سوال کے دو پہلو ہیں، اس میں دو سوال ایک اپنی جگہ پہ نکل رہے ہیں۔ خواتین کے حوالے سے میں پوچھنا چاہ رہا تھا کہ جیسے خواتین تراویح پڑھ سکتی ہے یا کوئی خاتون دوسری خواتین کی امامت کروا کے تراویح پڑھا سکتی ہیں، اس حوالے سے تھوڑا سا گائیڈ فرما دیں۔ دیکھیں، تراویح جہاں تک پڑھنے کی بات ہے علی بھائی، وہ تو آپ کو پتہ ہے کہ خواتین پر بھی سنت موقدہ ہے، مردوں کے لیے بھی سنت موقدہ ہے تراویح پڑھنا، خواتین کے لیے بھی سنت موقدہ ہے۔ اور آپ کو شاید علم میں شاید نہ ہو، آپ پہلی دفعہ سنیں کہ جس وقت حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے مسجد نبوی شریف میں جماعت کا اہتمام فرمایا تھا، یعنی آپ جب آئے، روایت میں موجود ہے کہ جب آپ مسجد گئے دیکھا لوگ اللہ اللہ نماز پڑھ رہے ہیں، تو آپ نے ارادہ فرمایا کہ میں ایک امام کے پیچھے سب کو جمع کر دوں، تو حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ کے پیچھے آپ نے سارے لوگوں کو جمع کر دیا، یعنی حضرت ابی بن کعب کو امام بنایا، باقی لوگوں نے ان کے پیچھے تراویح ادا کی۔ تو جس طرح حضرت عمر نے مردوں کے لیے یہ اہتمام کیا تھا، اسی طرح خواتین کے لیے بھی اہتمام کیا تھا، یعنی اس زمانے میں جو جماعت ہوتی تھی وہ مردوں کی الگ ہوتی تھی، خواتین کی الگ ہوتی تھی، باقاعدہ خواتین کی تراویح کے لیے آپ نے الگ سے ایک امام مقرر کیا تھا۔ تو خواتین کے لیے بھی تراویح کی نماز جو ہے وہ سنت موقدہ ہے۔ ہاں، یہ ضرور ہے کہ آج کے زمانے میں ہمارے علماء اس بات میں اختلاف کرتے ہیں کہ آج کے زمانے میں خواتین مسجدوں میں یا کسی جگہ پر تراویح پڑھنے جا سکتی ہیں نہیں جا سکتی۔ ایک زمانے تک یہی ہمارے علماء کا اکثریت کا یہی موقف رہا، یا سب کا کہنے یہی موقف رہا کہ خواتین جس طرح عام جماعت کے لیے، عام نماز کی 5 وقتہ نماز کی جماعت کے لیے مسجد نہیں جا سکتی، اسی طرح تراویح کے لیے بھی نہیں جا سکتی۔ لیکن اب اس زمانے میں ہمارے جو معاصرین بڑے ہمارے علماء ہیں، جیسے سر فہرست مفتی اکمل صاحب ہیں، مفتی وسیم اختر صاحب ہیں، مفتی منیب الرحمان صاحب ہیں، ان حضرات کی رائے ہے کہ اگر کسی جگہ ضرورت پائی جائے یا کوئی دینی مصلحت حاصل ہوتی ہو تو خواتین وہاں پر جماعت سے تراویح پڑھنے جا سکتی ہیں۔ ضرورت کہاں پائی جائے، مثال کے طور پر کسی جگہ بد مذہب خواتین تراویح کا اہتمام کرتی ہیں اور سنی خواتین ان تراویحات میں جاتی ہیں، اور پھر وہ بد مذہب خواتین ان کو غلط عقائد سکھاتی ہیں، ان کے عقائد کو بگاڑتی ہیں، تو یہاں پہ ہمارے علماء فرماتے ہیں کہ یہاں چونکہ ضرورت ہے تو ہونا یہ چاہیے کہ خود سنی علماء یا سنی ایسی خواتین کہ جو تراویح کا اہتمام کر سکتی ہیں، انہیں چاہیے کہ وہ اہتمام کر لیں، تاکہ ہماری جو سنی خواتین ہیں وہ ہمارے سنیوں کے پیچھے ہی نماز پڑھیں اور ان کے عقائد بد مذہب خواتین خراب نہ کر سکیں۔ اسی طرح دوسری ایک صورت یہ ہے کہ اگر کوئی سنی عالمہ ہے، وہ باقاعدہ خواتین کو مسائل سکھا سکتی ہیں، اور خواتین بھی وہ ہیں کہ جو اس طرح کی محافل میں بیٹھ کے مسائل سیکھ سکتی ہیں۔ اس کے مقابلے میں اگر وہ گھر پہ رہیں گی تو سوائے جو ہے وہ چینلز وغیرہ دیکھنے کے مختلف اور کچھ بھی نہیں کریں گی، وہ بھی کوئی دینی چینل نہیں ہوتے، یوٹیوب پہ ویڈیوز دیکھتی رہیں گی، کوئی مطلب دنیا داری کے معاملات میں لگی رہیں گی،
تو پھر ہمارے علماء یہ فرماتے ہیں کہ پھر ایسی جگہ پر اہتمام کر لیں. ہماری سنی خواتین تو اچھا ہے، سنی عالمہ کوئی ہو، اچھی سلجھی ہوئی عالمہ ہو، مبلغہ ہو، مسائل سے واقف ہو، وہ سنی خواتین کو تراویح کے لیے جمع کرے اور تراویح کے بعد بیان کا سلسلہ رکھے اور اس بیان میں خواتین کو شرعی مسائل سکھائے. تو پھر اس صورت میں ہمارے علماء کہتے ہیں کہ خواتین کو بھی تراویح میں جانے کی اجازت ہے. جزاک اللہ، بہت شکریہ، اور بہت آپ نے تفصیل سے اس پہ گفتگو فرمائی، اور امید کرتا ہوں کہ جو ہماری ویورز دیکھ رہے ہیں ان کو بھی جو ہے انڈرسٹینڈ کیا ہوگا. اچھا، دوسری بات یہ ہے کہ کچھ جگہوں پہ جیسے مثال کے طور پر ہم تراویح پڑھنے جاتے ہیں، پھر کچھ مصروفیت کی وجہ سے ڈسکنٹینیو ہو جاتی ہے، تو کیا اس کی قضا ہمیں کرنی پڑے گی؟ نہیں، تراویح کی قضا نہیں ہوتی. اگر قضا کا مطلب مراد آپ کی اگر یہ ہے کہ مسجد میں جماعت آپ کی نکل گئی، آپ نے گھر میں تراویح پڑھ لی، یہ تو کرنا ہی کرنا ہے، یہ تو سنت موقدہ ہے. تراویح کی جو جماعت ہے مسجد والی، وہ سنت موقدہ علی الکفایہ ہے. یعنی اگر مسجد میں چند لوگوں نے جماعت قائم کر لی اور باقیوں نے اپنی اپنی گھروں میں یا کہیں بھی پڑھ لی 20 رکعت تراویح، تو بھی ان کی سنت ادا ہو جائے گی، کوئی گناہ گار نہیں ہوگا. لیکن اگر مسجد میں سرے سے جماعت ہی نہیں ہوئی، تمام لوگوں نے آبادی کے اپنے اپنے گھروں میں اپنی اپنی نماز پڑھ لی، تو اس صورت میں سب گناہ گار ہوں گے. لیکن آپ جو صورت پوچھ رہے ہیں اس میں یہ تو ہو سکتا ہے کہ مسجد کی جماعت آپ کی نکل گئی، آپ نے گھر میں آگے 20 رکعت تراویح پڑھ لی، یہ تو ہو سکتا ہے. لیکن اگر وہ رات پوری نکل گئی، اب صبح اگلے دن روزہ شروع ہو گیا، اب آپ چاہتے ہیں اگلے دن رات میں جو پچھلی رات کی تراویح تھی اس کی قضا کر لوں، تو یہ نہیں ہو سکتا، اس کی قضا کی اجازت نہیں ہے. ٹھیک ہے.